شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ حضرت امام باقر علیہ السلام بچپن میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آپ اپنی عمر کے آخری حصہ میں تھے اور آپ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا کہ اے آنے والے، آپ کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب۔ یہ سنتے ہی آپ نے آگے بڑھ کر حضرت امام باقر علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوم لیا اور عرض کیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں موجود حاضرین نے حضرت جابر سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کئی سال پہلے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا کہ ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کی مبارک گود میں نواسہ رسول جگر گوشائے بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ نانائے حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی زین العابدین ہوگا، پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تم ان کو دیکھو گے اور جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کے چین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین کے شہزادے پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اسم مبارک محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب باقر، شاکر اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت واقعہ کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 ہجری بروز جمعۃ المبارک مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو باقر کہنے کی وجہ الصواعق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بقر الارض زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کو نکالنے والے کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ کو باقر العلوم کہا گیا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کے علاوہ علماء میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ میں نے حکم بن عیینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا کہ گویا طالب علم ہو۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت مانگی تو لوگوں نے کہا جلدی سے کام نہ لو، کیونکہ ان کے ہاں اور بھی بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ابھی باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ اتنے میں 12 آدمی تنگ قبائیں اور ہاتھ پاؤں میں دستانے اور موزے پہنے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ جب میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو پوچھا کہ حضرت یہ کون لوگ تھے جو ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا کیا آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جس طرح تم مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں مسائل پوچھتے ہو اسی طرح یہ بھی آ کر مجھ سے مسائل سیکھتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے والد محترم کی طرح بڑے عابد و زاہد اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم آدھی رات کے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرتے
کہ اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے بجا آوری نہ کی، مجھے منع فرمایا لیکن میں باز نہ آیا۔ تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اے خدا، رات آ گئی اور دنیاوی بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، آسمان پر ستارے نکل آئے اور سو گئے۔ اے پاک پروردگار، تو زندہ، ہمیشہ رہنے والا اور دیکھنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو نیند اور اونگ سے پاک ہے، تیری ذات کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتی۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی باقر کو زرد رنگ کا تہبند باندھے دیکھا۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 50 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ آپ کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا القوۃ للہ جمیعا، یعنی ساری کی ساری قوت و طاقت خدا کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم حضرت محمد بن علی باقر علیہ السلام کا خچر گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ پاک اسے لوٹا دے تو میں اس کی ایسی حمد بیان کروں گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ پاک نے اسے زین و لگام سمیت لوٹا دیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، جب درست ہو کر بیٹھ گئے تو کپڑے سمیٹ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور الحمدللہ کہا، اس کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کیا میں نے کچھ چھوڑ دیا یا کچھ باقی رکھا؟ میں نے تو تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے کر دی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں کی نہ تو صحبت اختیار کرنا، نہ ان سے گفتگو کرنا اور نہ ہی سفر میں ان کی رفاقت اختیار کرنا۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، وہ کون ہیں؟ فرمایا فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے ایک یا ایک سے کم لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے عرض کی لقمے سے کم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کی دوسرا شخص؟ فرمایا بخیل یعنی کنجوس کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا تیسرا کون ہے؟ فرمایا جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا۔ میں نے عرض کیا چوتھا شخص؟ فرمایا بے وقوف کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے عرض کی پانچواں شخص کون ہے؟ فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر اسے ملعون یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دور پایا ہے۔ ناظرین کرام، امام وقت بے زبان جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ان کی فریاد پر ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی درمیانی وادی میں سفر کر رہا تھا۔ اس وقت آپ ایک خچر پر سوار تھے اور میں ایک گدھے پر سوار تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص پہاڑ سے اتر کر ان کے قریب آیا اور وہ آپ کے خچر کی نگرانی کرتا رہا، اور ایک بھیڑیا اپنے ہاتھوں کو خچر کی زین کے آگے رکھ کر دیر تک امام باقر علیہ السلام سے گفتگو کرتا رہا۔ پھر آپ نے اس بھیڑیے سے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ، جو تم چاہتے تھے میں نے اسی طرح کر دیا ہے۔ بھیڑیا یہ سن کر واپس ہو لیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھی سے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس بھیڑیے نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے عرض کیا اللہ پاک، اس کا رسول اور اس کے بیٹے ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑیا فریاد کر رہا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس حوالے سے دعا کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ میری نسل سے کسی کو بھی آپ سے محبت کرنے والے پر مسلط نہ کرے۔ چنانچہ آپ نے اس کی درخواست بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے چڑیوں کی چہچہاہٹ سنی تو پاس موجود ایک شخص سے فرمایا
کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے آج کے رزق کا سوال کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے اپنے پاس بلوایا۔ جیسے ہی آپ بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو بادشاہ معافی مانگنے لگا اور کچھ تحائف پیش کر کے بڑے ادب و احترام سے رخصت کرنے لگا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے انہیں شہید کرنے کے ارادے سے نہیں بلوایا تھا؟ بادشاہ نے کہا امام باقر علیہ السلام جب میرے قریب تشریف لائے تو میں نے دو بڑے غضبناک شیروں کو دیکھا جو ان کے دائیں بائیں کھڑے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ذرہ برابر گستاخی کی تو ہم تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ یعنی زندگی گزارنے کے بہترین نسخے ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیز ان کے مختصر فرامین میں علم و حکمت کے انمول خزانے ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے کچھ فرامین ملاحظہ کیجیے۔ گھٹیا لوگوں کا سلام بری گفتگو ہے، یعنی برے لوگ اپنی بات بری گفتگو سے شروع کرتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت بھولنا ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم، ایک عالم کی موت شیطان لعین کو 70 عابدوں یعنی عبادت گزاروں کی موت سے زیادہ پسند ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ 3 اعمال سب سے زیادہ مشکل ہیں: ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، اپنے آپ سے انصاف کرنا اور ضرورت مند مسلمان بھائی سے مالی تعاون کرنا۔ پھر امام نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا، کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی آیات میں خام خواہ بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی ہے جو میرے نزدیک بڑی عزت و عظمت رکھتا ہے اور میرے نزدیک اس کی عظمت کی وجہ اس کی نظر میں دنیا کا حقیر ہونا ہے۔ پھر فرمایا جسے حسن خلق اور نرمی عطا کی گئی اسے تمام بھلائی و راحت دی گئی اور دنیا و آخرت میں اس کا حال بہتر ہوگا، اور جو حسن خلق و بھلائی سے محروم رہا تو یہ ہر برائی و مصیبت کا راستہ ہے مگر وہ جسے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ عبید اللہ بن ولید کا بیان ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ لے سکتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر تمہارے درمیان وہ بھائی چارہ نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو۔ تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جابر جوفی سے فرمایا کہ اے جابر، دنیا کو اس مقام کی طرح سمجھ جہاں تو کچھ دیر کے لیے ٹھہرا پھر کوچ کر گیا، یا اس مال کی طرح سمجھ جسے تو نے خوب خواب میں پایا لیکن جب آنکھ کھلی تو تیرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ دنیا عقل مندوں اور معرفت الہی رکھنے والوں کے لیے سائے کی مانند ہے، پس تو اللہ پاک سے اپنے دین و عقل کی حفاظت کا سوال کر۔ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ہماری پسند کے خلاف واقع ہو تو اللہ پاک کی پسندیدہ چیزوں میں ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اس سے سوال کرنا اور مانگنا ہے، اور قضا کو دعا ہی سے ٹالا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جلد حصول ثواب کا باعث بننے والا عمل صلہ رحمی ہے، اور سب سے زیادہ جلد سزا کا سبب بننے والا عمل بغاوت و سرکشی ہے۔ آدمی کے عیب دار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں میں اس عیب کو دیکھے جسے خود میں دیکھنے سے اندھا ہو، اور لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جسے خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اپنے ہم نشینوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا وصال با کمال 7 ذی الحجہ
114 یا 117 ہجری کو ہوا۔ دنیا کے سب سے افضل قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کے نماز والے لباس میں کفن دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سچا غلام اہل بیت و صحابہ بنائے اور ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔